شیطانی وسوسوں سے برائی کو اچھا سمجھنا۔ انسان جس کام کو اچھا سمجھے اس کے لیے وقت بھی نکالتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، صلاحیتیں بھی استعمال کرتا ہے اور مال بھی خرچ کرتا ہے، جبکہ جس چیز کو برا سمجھے اس سے بچتا ہے اور دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان برائی سے تبھی باز رہے گا جب وہ اسے برا سمجھے گا۔ اگر لا علمی یا غلط فہمی کی وجہ سے وہ شر کو خیر اور سیئہ کو حسنہ سمجھنے لگے تو اس سے اجتناب کے بجائے انہماک کے ساتھ اسے کرنے میں مصروف ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو برے کام کو اچھا سمجھتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اس بیماری میں مبتلا ہے، بلکہ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم خود بھی کئی برائیوں کو برا نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کائنات میں سب سے بدترین چیز کفر ہے۔ اپنے پیدا فرمانے والے اور نعمتیں عطا کرنے والے رب کو نہ ماننا سب سے بڑی خیانت، بے حیائی اور برائی ہے، مگر اربوں کی تعداد میں لوگ ایسا کر رہے ہیں اور نہ صرف خود اس بدترین امر میں مبتلا ہیں بلکہ اس کو فروغ دینے کے لیے اپنی صلاحیتیں، مال اور وقت بھی صرف کرتے ہیں۔ یوں ہی اپنے خالق کی نافرمانی سے زیادہ نازیبا کام کیا ہو سکتا ہے؟ مگر کبھی ہم نے سوچا کہ ہر روز ہم کتنی مرتبہ یہ حرکت کرتے ہیں اور ہمارے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے تو پھر وہ برائی اور بھلائی، شر اور خیر میں فرق کیوں نہیں کر پاتا؟ کسی قوی امر کو کیسے حسین سمجھ کر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے ان کے بدترین دشمن شیطان کو ان پر مسلط کیا ہے۔ کفار پر وہ پوری طرح حملہ آور ہوتا ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت عطا فرماتا ہے۔ البتہ جو مسلمان مسلسل گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور خود اپنے بدخواہ شیطان کے جال میں پھنستے ہیں، وہ انہیں بھی ورغلانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ شیطان انسانوں کو وسوسے ڈالتا ہے اور برے کاموں سے متعلق عجیب و غریب خیالات دل میں لاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس کی چال میں آ کر برائی کو اچھائی اور شر کو خیر سمجھنے لگتا ہے۔ جب خالق کائنات نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوات و تسلیمات کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں تو شیطان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اسے ملعون و مردود کیا گیا تو اس نے رب تعالیٰ کے حضور جسارت و بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا، ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اے میرے رب، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ان یعنی انسانوں کے لیے زمین میں یعنی برے کاموں نافرمانی کو خوشنما یعنی اچھا دکھائی دینے والا دلکش بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں یعنی ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ آیت کریمہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ شیطان نے ولادت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے ہی تمام انسانوں کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ اس کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، وہ برے کاموں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے اور قبیح کو دلکش بنا دیتا ہے۔ البتہ محبوبان خدا رب تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں پر اس کا بس نہیں چلتا اور وہ شیطانی فریب سے محفوظ رہتے ہیں۔ شیطان کن لوگوں کو اغوا کر کے اپنے جال میں پھانستا ہے؟ اس حوالے سے قرآن کریم رہنمائی فرماتا ہے کہ کفار پوری طرح شیطان کا کھلونا ہوتے ہیں۔ ارشاد ربانی الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے، وہ انہیں یعنی نافرمانی پر خوب اچھالتے ہیں۔ مسلمان اعوذ باللہ وغیرہ کے ذریعے رب کریم کی پناہ حاصل کر لیتے ہیں تو کئی شیطانی چالوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ البتہ گناہوں سے توبہ نہ کرنے اور مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے بہت مرتبہ دل سخت ہو جاتا ہے، یعنی دل میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی اور سزا کا خوف ختم ہونے لگتا ہے اور اس پر آیات کریمہ و احادیث طیبہ کا اثر نہیں ہوتا۔ ایسے دلوں پر شیطان کا اثر قوی ہو جاتا ہے، پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے اور برے کاموں گناہوں سے متعلق عجیب و غریب خیالات لاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكِن قَسَبَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا۔ انسان کو چاہیے کہ شریعت پر عمل کرے اور گناہوں سے تائب ہو تاکہ رحمت الہی اسے شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے۔